السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد النبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین، معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام اور دین ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور انعام ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو مؤذن نے کان میں اذان دی، تو جب ہی سے معلوم ہوا کہ حق اور سچ بولنے کا فرمان ہمارے اوپر جاری ہو گیا، اور جب بڑے ہوئے اور پڑھنے کے لیے مکتب کو گئے، مدرسے کو گئے، تو اسی زبان میں جس کو کچھ بولنا نہیں آتا تھا، اس زبان نے کلمہ طیبہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا، تو گھر والے بہت خوش ہوئے کہ میرے بچے کو کلمہ طیبہ یاد ہو گئے، اور جب بڑے ہو گئے تو حافظ قرآن بنے یا عالم دین بنے، تو خاندان والے اور پورا شہر خوش ہو گیا کہ ایک حافظ، ایک عالم ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس خاندان کو مل گئے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر اور انعام ہے۔ لیکن جب دین اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا، تو اس وقت کے حالات اور اس وقت کی سچویشن ایسی تھی کہ جب لوگ مذہب اسلام کی طرف آتے تو کفار مکہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، جب تک ان کو مارا نہیں جاتا جب تک چھوڑتے نہیں۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ اسلام لانے والے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اس لیے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہادت عمر فاروق ہوئی۔ اسی مناسبت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو یاد کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ کون عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اتنے شدید غصے والے تھے، اور ایسا غصہ آپ کے اندر تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی آدمی کو دیکھتے جو اسلام کی طرف راغب ہو گیا ہے، مائل ہو گیا ہے، تو اس کو مارتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی، اور آپ کو شوق تین چیزوں کا تھا۔ سب سے پہلا شوق تو یہ تھا کہ آپ تیر اندازی سیکھنا چاہتے تھے اور اس کو سیکھے بھی۔ دوسرا شوق یہ تھا کہ آپ کشتی لڑنے کا شوق آپ کو تھا، اور اس میں آپ پہلوانی میں ماہر بھی تھے، اس لیے پہلوان تھے عمر بن خطاب۔ تیسرا شوق جو تھا وہ کتابت کا تھا، لکھائی پڑھائی۔ تو زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو بھی سیکھ لیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھ کر صحابہ کو درس دے رہے ہیں، تو صرف 38 صحابہ ہیں، 38 صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور دار ارقم میں موجود۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، ابو جہل نے آپ کو دیکھا، خود آپ کا چچا ہے ابو جہل، آپ کو دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں،
ابو جہل نے نوکیلا پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جس کی وجہ سے آپ کے سینے پر وہ پتھر لگا اور وہاں سے خون جاری ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور حرم میں صحن مکہ میں بیٹھے اور وہیں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کے پاس دعاؤں میں لگ گئے۔ جب حضرت ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے؟ آپ ایک شکار کر کے آ رہے تھے، اور شکار جب کوئی کرتا ہے اس کا سینہ تان کے وہ چلتا ہے کہ بھائی میں ایک شکار کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے سینہ تان کے آ رہے ہیں۔ دو عورتیں ٹھہری ہوئی تھی، عورتوں نے کہا اگر اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا تو یہ ایسے نہیں چلتا تھا۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا ہوا میرے بھتیجے کو؟ تو عورتوں نے کہا بنا کسی غلطی کے ابو جہل نے مارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ گئے۔ وہاں جانے سے پہلے ابو جہل اور اس کی ٹیم اور کفار کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، گروہیں بنا کر، گروپ بنا کر۔ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا کمان نکال کر ابو جہل کی گردن پر سر پہ مارا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو میرے بھتیجے کو؟ تم نے کیا لاوارث سمجھا ہے؟ میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ۔ جب کہا حضرت حمزہ نے تم کو کیا چاہیے، تم کیوں سجدے سے نہیں اٹھ رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جس اسلام پہ ہوں، میں جس دین پر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی دین کو قبول کرو۔ پھر کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر کعبے کے غلاف کو پکڑا اور کہا اے اللہ ایک شیر کو دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا کر۔ ایک شیر حضرت حمزہ تو مل گئے، اب دوسرا شیر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن ہشام، یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو اسلام سے عزت دے یا عمر بن ہشام سے دے، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کفار کے لیڈر تھے اور پہلوانی میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اب اللہ کو قبول کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کے ہیں، خون میں ایسی گرمی ہے، اب تلوار لیے لے کر نکلے گھر سے، اب سوچ کے یہ نکلے ہیں کہ جانا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دینا ہے۔ جب وہی شخص نہیں رہے گا تو پھر اسلام نہیں پھیل سکے گا۔ کیا معلوم آج حمزہ مسلمان ہو گئے، کل کوئی اور مسلمان ہو جائے اور ایسے ہی اس کا دین بڑھتا رہے، چڑھتا رہے۔ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مار دوں۔ حضرت عمر بن خطاب نکلے، بیچ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوتی نعیم بن عبداللہ نے خون کی اس گرمی کو دیکھ کر پوچھا عمر کیا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا آج کام تمام کر دوں گا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نہ دین پھیلے گا، نہ اسلام پھیلے گا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر بن خطاب کہتے کیا ہوا میرے گھر کو؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا تمہاری بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا، اس خون کی گرمی کو، اس غصے کو اپنی بہن اور بہنوی کی طرف کرے، اور پیچھے مڑ کر گھر کی طرف بڑھے اور دوڑتے ہوئے گئے، اور جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے قرآن مجید کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی۔ حضرت خباب دونوں کو پڑھا رہے۔ آپ کے بہنوی کا نام سعید بن زید ہے اور بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے، دونوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جب بہن نے دیکھا کہ عمر ہے تو حضرت خباب چھپ گئے، اور جب دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا زور سے دروازے کو ڈھکلا، جس کی پٹیں گر کر اب آپ کی بہنوی پر گرے، جس کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ بہن آگے بڑھی، بہن جب بڑھتی ہے تو کوڑا نکال کر بہن کا سر پھوڑ دیا گیا، اور ایسے مارتے ہیں خون نکل گیا بہن کو۔ بہن کے وہ جملے یاد رکھنے کا عامل ہے۔ بہن اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اے عمر جیسے تم خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم مار مار کر تھک جاؤ گے، تمہاری بہن مار کھاتے کھاتے نہیں۔ بہن کا یہ بولنا تھا، عمر بن خطاب کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کوڑا گر گیا۔ سوچنے پر مجبور ہو گئے کون سا ایسا دین ہے جو عورت کو اتنا زیادہ طاقت دیتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا اچھا بہن تم جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھ کر تو سناؤ، میں بھی جاننا چاہتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ تو بہن نے کہا پہلے اس کے لیے آپ کو پاک ہونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر غسل کر رہے ہیں،
اپنے باطن کو پاک کر رہے ہیں، لیکن اللہ دل کی گندگی کو صاف کر رہا۔ جب بہن کے سامنے بیٹھے، بہن نے قرآن مجید کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پہ نازل کیا گیا، آپ کو جو چیز دی گئی نماز، کیا آپ کو دینے کی وجہ سے آپ کے اوپر مشقت آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے بہن پڑھ رہی ہے، عمر بن خطاب کے دل میں ایمان اور اسلام کی حرارت پیدا ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب اٹھے اور تلوار لگی ہوئی ہے۔ بہن نبی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اچھا محمد وہ کہاں رہتے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بہن نبی نے کہا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ بہن نے کہا کہ بھائی تم جا رہے ہو تو نیک دل، صاف دل کے ساتھ جانا۔ بہن کا یہ بولنا تھا، مڑے اور مڑ کر دار ارقم کے ساتھ پاس جانے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ عمر بن خطاب بہت زیادہ طاقتور ہے، آپ جب بھی کسی ایمان والے کو دیکھتے ہیں تو مارتے ہیں۔ حضرت حمزہ سے بولا گیا تو حضرت حمزہ نے کہا اچھا آنے دو، اگر اچھائی کے واسطے آ رہا ہے، نیک راہی کے واسطے آ رہا ہے تو خیر مبارک ہے، اور اگر کسی اور بد ارادی سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اٹھ کر عمر بن خطاب کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور ہلایا اور کہا عمر کیا اب بھی تم اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ کہ تمہارے دل میں ابھی بھی ایمان کی توحید کی دعوت نہیں پھیلی؟ سننا تھا۔ عمر بن خطاب کے ہاتھ سے تلوار گری اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور اس کے بعد صحابہ کی وہ خوشی دیکھنے کے حامل تھی۔ آپ 40 مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا مکے کے ہر گلی میں اس کو مارا جاتا۔ شہاب ابی طالب کے 6 سال صحابہ پر کیسے گزرے وہ ان کو معلوم ہے۔ پتے کھا کر صحابہ نے دین کو پھیلایا، جب جا کر ہماری جھولی میں دین آیا اور ایمان۔ لیکن جب عمر بن خطاب اسلام قبول کیے تو صحابہ ڈرتے تھے۔ نعیم بن عبداللہ خود صحابہ ہو گیا تھا لیکن عمر کے سامنے نہیں بولے کہ میں بھی مسلمان، چھپاتے تھے تاکہ کوئی کفار دیکھے تو روزی بند ہو جائے گی، روٹی بند ہو جائے گی، ماریں گے، اپنے گھر کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، بیویوں کو نہیں چھوڑیں گے، غلط حرکت کریں گے۔ لیکن جب عمر بن خطاب اسلام قبول کیے، ہر ایک کے ایک گھر پہ دروازے پر دستک دے کر کہتے ہیں دیکھو میں گیا تھا کسی اور کام سے لیکن کچھ اور لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے نبی کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سچا ہے۔ پھر کہا کیا ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نماز صحن میں پڑھیں گے مکے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو معلوم ہے کہ میرے چند صحابہ ہیں، ایک مرتبہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان صحابہ کی پیٹھ پر جب سجدہ کرنے لگے تو ابو جہل اور بڑے بڑے کفار مکہ نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی۔ یہ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اتنے وزن کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ میں اسی لیے دار ارقم میں نماز ہو گئی، اور جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی ابھی نفل نمازیں ادا ہو رہی، شکرانے کی نماز ادا ہو رہی، فرض نماز کی تو الگ حیثیت ہے۔ اب دیکھیے نماز کے لیے کیسے صحابہ ترستے تھے پڑھنے کے لیے۔ عمر بن خطاب مکے کی صحن کی دیوار پر گئے اور جا کر اعلان کیا کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے؟ عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اگر کسی کی ماں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو عمر بن خطاب سے لڑ سکتا ہے تو آؤ عمر بن خطاب لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج سے مکے کی صحن میں نماز ادا ہو۔ تاریخ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آ کے 1500 سال ہو گئے لیکن آج بھی مکے کی در و دیوار پہ نماز ہو رہی۔ عمر بن خطاب نے بیت اللہ کو آباد کیا، جیسے بیت المقدس کو دور خلافت میں آباد کیا ویسے ہی بیت اللہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد آباد کیا۔ مکے کی گلی سے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھا، لبینہ نامی بڑھیا تھی، اس کا نام لبینہ تھا۔
وہ بڑھیا جب عمر بن خطاب کو دیکھتی ہے کہ ہر دروازے پر کھٹکا مار کر کہہ رہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اس بڑھیا نے کہا کیا ہوا عمر، تم نے اسلام قبول کر لیا؟ عمر بن خطاب کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بڑھیا جب اسلام قبول کر لی تھی تو عمر بن خطاب ابھی زمانہ جاہلیت میں ہے، جب ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، اس کا جو مالک تھا اس بڑھیا کو بار بار مارتا تھا کہ تم نے توحید کی دعوت کو قبول کر لیا، مار مار کے تھک گئے۔ اتنے میں عمر دکھے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ۔ عمر کو کہا کہ عمر تم نوجوان ہو، ہٹے گٹے ہو، اس پر اپنی طاقت آزماؤ، یہ دیکھو کسی اور کے نئے دین کو قبول کر کے آئی۔ عمر بن خطاب نے کوڑا پکڑا اور بڑھیا کو مارنے لگے، زمانہ جاہلیت، اور اتنا مارے کہ تھک کر بیٹھ گئے۔ اس بڑھیا نے کہا کیا ہوا عمر، تھک گئے؟ بڑھیا کمزور ہے، پتلی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کے جسم میں گوشت نہیں تھا، لیکن اس کے جسم میں ہر ہڈی تھی، اور ہر ہڈی کے ایک ایک ہڈی میں گودا نہیں، ہر ہڈی کے ایک ایک ہڈی میں اور گودے میں عشق نبی اور عشق رسول بھرا ہوا۔ تھک گئے تو مارتے مارتے عمر بن خطاب کہتے ابھی بیٹھوں گا، پانی پیوں گا، پھر ماروں گا۔ جب اسلام قبول کر لیے، بڑھیا کہتی کیا ہوا عمر، اسلام قبول کر لیے، تم تو مارتے تھے مجھ کو۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے، کہتے ہیں کہ اما جان میں نے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے ایمان قبول کر کے آیا۔ سودا خریدنے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، کرنے کے لیے کچھ اور کام کرنے کے لیے جا رہے، کر کے کچھ اور آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال تھا۔ عمر بن خطاب کو ایک آدمی نے پوچھا تم کیسے مان لیے کہ وہ نبی سچا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے اس کی صورت جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو پھر وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک راویہ ہے حالہ بنت خویلد جو حضرت خدیجہ کی بہن ہے، پوری احادیث اٹھائیے آپ، حالہ بنت خویلد کی ایک ہی حدیث، اور وہ ایک ہی حدیث پورے صحابہ نے انہی سے روایت کی، اور وہ ایک حدیث کس پہ ہے؟ وہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگوٹے کے بازو انگلی پہ، جس کو سبابہ کہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو حالہ بنت خویلد نے بیان کیا۔ ایک حدیث حضرت حسن ہے، نواسہ رسول ہے، اور حالہ بنت خویلد سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے نانا جان کی انگلی کا کیا عالم تھا؟ حالہ بنت خویلد اس حدیث کو سناتی تھی اور روتی تھی کہ جب خوبصورتی کا یہ عالم تھا، میں جتنی دیر وہاں پر کھڑی رہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ہے، میں ان کی انگلی کو دیکھ رہی ہوں، کئی دیر ہو گئی، لیکن وہ انگلی سے نظر اٹھی تو میں صورت مصطفیٰ کو دیکھوں، انگلی سے نظر نہیں اٹھ رہی۔ جب خوبصورتی کا عالم پیر میں یہ ہے تو پھر چہرہ انور مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کا ایک ایسا ہمت والا کام تھا کہ مسلمان دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے فَقَدْ اسْتَبْشَرَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل، کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے دنیا میں اسلام قبول کیا اور آسمان پر فرشتے خوشیاں منا۔ عمر کا اسلام قبول کرنا فرشتوں کو بھی پسند۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگات میں بھی شامل تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ہم ان دو ٹاپکس کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا عنوان صرف عمر بن خطاب، تو ہم سیدھا عمر بن خطاب کی دور خلافت میں آئے۔ سب سے کم خلیفہ جنہوں نے خلافت کا کام کیا اور فرض انجام دیا عمر بن خطاب، صرف 10 سال 6 ماہ 3 دن، صرف 10 سال 6 ماہ 3 دن آپ خلافت کریں، لیکن ہر جگہ پر اسلام کو پھیلایا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کیا عمر بن خطاب نے۔ اس وقت کے کافر کہتے ہیں اگر عمر بن خطاب اگر اور 6 مہینے زندہ رہتے تو ایک بھی کافر دنیا میں نہیں رہتا، ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا۔ وہ عمر بن خطاب تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر
تم جہاں سے آتے ہو شیطان تمہارے اس جگہ سے کوسوں دور رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی ڈر تھا عمر بن خطاب کا۔ آپ جب خلیفہ بنائے گئے کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اس مشرق سے مغرب تک کا سفر، عراق، روم، ایران، بلوچستان، ایسے بڑے بڑے علاقے جن کو صحابہ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کیا ہم وہاں بھی حکومت کر سکتے ہیں، عمر بن خطاب نے وہاں پر اسلامی حکومت کو دائرہ بنایا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جانا بھی کیسا کمال تھا، ایسا خلیفہ امیر المومنین کبھی دنیا والوں نے نہیں دیکھا۔ ہم خالی گلی کے لیڈر بن گئے، کچھ بڑے ہو گئے، مالک بن گئے تو ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ، غرور، تکبر کا سامان ہو جاتا۔ عمر بن خطاب کو دیکھیے، جا رہے ہیں امیر المومنین بن کر، ایک گھوڑا ہے اور ان کے ساتھ آپ کا نوکر ہے، خادم ہے، اور کھانے اور پینے کی چند چیزیں ہیں، اور جانے سے پہلے کام ہو گیا، ایک بات ہو گئی کہ چند کلومیٹر تم بیٹھیں گے میں چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا پھر تم چلو۔ خادم کے ساتھ یہ برتاؤ ہے۔ اور جب بیٹھ کر چلنے لگے، جب جس کے پاس حکومت کے پاس جا رہے ہیں وہ سامنے محل دکھ رہا تھا، خادم نے کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن آپ بیٹھ جائیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں، میں تو عدل و انصاف بتانے کے لیے لوگوں میں بنا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ یہ کام کر دوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ جب اس خادم کو گھوڑے پر بٹھا کر چل دیے تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، وزیر، بادشاہ، سب کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی شاید یہ ہوگا اس لیے گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ امیر المومنین۔ بادشاہ نے کہا جب سادگی کا یہ عالم ہے، امیر المومنین ہونے کے باوجود یہ عالم ہے، تو وہ کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ دیکھنا تھا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سوچیے آپ، سادگی کا کیا عالم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اور آپ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد کبھی واقعات آپ کے سامنے ایسے بھی آتے تھے کہ جس میں صحابہ کے بیٹے بھی شامل ہیں، خود آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ آپ کے بیٹے بھی ایک واقعے میں شامل تھے تو آپ گھر میں گئے اور اپنے بیٹے کو کوڑے سے مارا اور تلقین کی کہ یہ کام غلط ہے۔ ایسے امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجلس نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ شخص جو ہے میرے باپ کا قاتل ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تم اس کے باپ کے قاتل ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں نے اس کے باپ کا قتل کیا لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے کہا اچھا بتاؤ کیا ماجرا ہے، واقعہ کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، میں کبھی مدینے کو آیا ہی نہیں، میں اس علاقے کو جانتا ہی نہیں، میں تو کہیں اور دور کا ہوں، میں راستے سے جا رہا تھا تو میرے اونٹ کی تھکان ہو گئی، میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ تھوڑی دیر ریسٹ ہو جائے، آرام کر لوں۔ جب میں بیٹھا تو میرا اونٹ ان کے باغ میں اپنے منہ کو ڈال کر کھا رہا تھا۔ اونٹ ایک جانور ہے، اس کو کیا معلوم، لیکن اس کے باپ نے تیر زور سے کھینچا اور میرے اونٹ کو ماری، جس کی وجہ سے میرے اونٹ کے ایک آنکھ میں گھس کر دوسرے کان سے دیگا نکلا۔ پھر میرے کو غصہ آیا، اور میرے کو جب غصہ آیا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے باپ کے اوپر پورا ہی قاتلانہ حملہ کر دوں۔ میں نے یہ سوچا کہ اس کے باپ کو تکلیف دیتا ہوں کہ تیر کا کیسا زخم لگتا ہے جسم پر۔ تو میں نے اس کے گھٹنے پر نشانہ لگا کر تیر کو ساندا، جیسے ہی گھٹنے پر مارنے والا تھا وہ بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے وہ تیر اس کے دماغ میں لگ گیا، وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، اب آپ سزا دیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سزا تو پھانسی کی دی جائے گی کیونکہ تم نے قتل کیا ہے، جان بوجھ کر ہو، چاہے عمدن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، ہر زخم کے بدلے میں وہ بدلہ لیا جائے گا۔ اب تم نے جان لی ہے، نفس کو قتل کیا، تمہارے بھی نفس کو قتل مارا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ وہ آدمی کہنے لگا امیر المومنین میں ایک ریکویسٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں
बड़ा आदमी हो घर में, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी वालिदा है, मैंने एक जगह पर सोना और जेवरात को छुपा कर आया हूं। अब मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, अगर मैं यहाँ पर फांसी की सजा मुझको मिल गई, मैं मर गया, तो वो सोना चांदी वैसे ही पड़ा रहेंगे, मेरी माँ को कोई कमाने वाला नहीं, मेरा छोटा सा भाई है, अगर मैं वो ले जाकर उनको दे दूं तो उनको फायदा भी होगा और मेरी सजा मुझको मिल जाएगी। उमर बिन खत्ताब ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले किसी को जामीन बना दो, यानी अगर तुम नहीं आओगे तो उसको तुम्हारे बदले की फांसी की सजा मिलेगी। तो वो अजनबी शख्स था, मदीने में कोई उसको पहचानता नहीं था, वो आदमी चारों तरफ नजर करने लगा कि कोई उठकर मेरा बदला ले ले, जामीन बन जाए, कोई नहीं उठे। लेकिन अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के हमनुमा हैं, हम उमर है, उठकर खड़े होकर कहने लगे अरे मेरे मोमिनीन, मैं जामिन बनने के लिए तैयार। जब बात हो गई कि 3 दिन की मोहलत दे दी गई, जब चौथा दिन आया तो फांसी की सजा के लिए पूरी मजलिस बैठ गई कि अब सजा मिलने वाली है, उस शख्स का इंतजार हो रहा है, वो शख्स आ ही नहीं रहा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अबू ज़र तुमने इसका बदला और जामिन तुमने अपने आप को मुंतखब कर लिया था, तुमको फांसी की सजा मिलेगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी तैयार हो गए। इतने में सहाबा देखते कि घोड़ों के टापों की आवाजें आ रही और धूल उड़ाई दे रही है। जोर से देखा तो वही शख्स था जिसको फांसी की सजा मिलने वाली थी। वो आया और आकर पहले गलती माफी मांगी कि लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ, अब मुझको फांसी की सजा दे दीजिए। जब ये बात थी तो उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं दोनों से एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम इसको जानते नहीं थे, तुम इसको पहचानते नहीं, इसका घर कहाँ है नहीं मालूम, ये कहाँ रहता है नहीं मालूम, ये कौन शख्स है नहीं मालूम, अब इसकी जान जाने वाली है, अगर ये नहीं आता तो तुम्हारी जान जाती, तुम इसके ज़ामीन कैसे बन गए? अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो औसाफ, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये मजलिस नबवी है, यहाँ पर बैठ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत की और अदल और इंसाफ का पैकर आप थे। अगर मैदान महशर में पूछा जाएगा कि मेरी मजलिस में एक मुसाफिर, एक अजनबी आया था जो अपनी जान के भीख 3 दिन के लिए मांग रहा था और कोई उठकर खड़े नहीं हो सका, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी मैदान महशर में क्या जवाब देगा? इसलिए उठकर खड़ा। उस शख्स से कहने लगे तुम क्यों आ गए? तुम तो चले गए तो कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं था। वो शख्स कहता है इतने बड़े सहाबी हैं, मेरे से ज्यादा उम्र वाले हैं, मैं कैसे इनको अपनी सजा दे सकता हूं, इसलिए मैं भी आ गया। जब ये दोनों का सुनना था, वो जो 2 बेटे जो अपने बाप की सजा के लिए आए थे, वो जो 2 बेटे कहने लगे हम इस कातिल, अपने बाप के कातिल को माफ करना चाहते हैं, हम अपनी मुंह पर ये कानिक नहीं पहुंच सकते। जब सहाबा का ये अदल और इंसाफ है तो हम भी उस अदल और इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब का दौर खिलाफत ऐसा था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का मामूल था कि जब भी रात होती तो घर में जाते और देखते थे कि भाई घर में कुछ बन रहा है, कुछ है नहीं है, क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। तो एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे, एक गली से बच्चों की रोने की आवाजें आ रही घर में से, और चूल्हा भी जल रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला घर के अंदर गए और जाकर देखते हैं बच्चे रो रहे हैं बिलक बिलक कर। उस बुढ़िया से पूछा क्या माजरा है कि बच्चे रो रहे हैं और घर में खाना है, हांडी में कुछ बन रहा है, खिला दो। तो बुढ़िया ने कहा ऐ इंसान, तुझको नहीं मालूम, तू झांक कर तो देख ले क्या बन रहा है। जब उमर बिन खत्ताब ने अपनी आंखों से देखा तो उस हंडी में पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को उबाला जा रहा। उमर बिन खत्ताब परेशान हो गए, क्या माजरा है। वो बुढ़िया कहती है 4 दिन हो गए मेरे बच्चों के पेट में भूख की वजह से बिलबिलाहट है, खाने का एक दाना मेरे बच्चों के पेट में नहीं है। मैं रोजाना मेरे बच्चों को बोलकर सुलाती हूँ कि देखो हंडी में बन रहा है, जैसे ही बन जाएगा मैं तुमको उठा दूंगी, सो जाओ। आज 5वां दिन है, मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ जब तक आप खाना नहीं खिलाएंगे हम सोएंगे नहीं। इनकी जिद पे अड़ गए। अब मैं क्या बताऊं कि इनको हंडी में क्या बन रहा। तो उमर बिन खत्ताब भागते हुए गए, बैतुल माल की तरफ गए और जाकर एक घी का तनस्तर उठाया, राशन का एक बोरी उठाई और अपने कंधे पर ला दी। आसिम आपके खादिम थे, आसिम रज़ी अल्लाह ताला, कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन रुक जाइए, मैं खादिम हूं, मैं उठाऊंगा। उमर बिन खत्ताब की आंख से आंसू जारी है, मुड़कर कहते हैं ऐसा जुमला उमर बिन खत्ताब ने कहा आसिम से, कहते हैं आसिम क्या तुम मेरे गुनाहों के बोझ को मैदान महशर में उठाओ?
عاصم کہتے ہیں نہیں اٹھا سکوں گا. امیر المومنین نے کہا امیر المومنین نے غلطی کی، اس کی بھرپائی بھی امیر المومنین کریں. لے کر گھی کے تنشتر کو، بوری کو لے کر چلے، اس بڑھیا کے گھر میں گئے، جا کر پورا کھانا وانا بنا دیا، بنا کر بچوں کو کھلایا گیا. امیر المومنین نے دل میں سوچا، خیال آیا امیر المومنین جیسا بچوں کو رلایا ہے ویسا ہنساؤ بھی، جیسا بچوں کو رلایا ہے ویسا ہنساؤ بھی. امیر المومنین ایک باپ اپنے بچے کو پیٹھ پر جیسا گھوڑی بن کر سجدے کی حالت میں بٹھا کر چلاتا ہے. امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مانگا ہے دعاؤں میں. حسن و حسین کو جس نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کے ہر گلی کو گھوما ہے، جس نے اپنی بیٹی کو محمد رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا ہے، وہ امیر المومنین بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر گول گول گھومتا ہے اور بچے ہنس رہے ہیں. جب ہنسنے لگے بچے تو بیٹھ گئے. امیر المومنین اس بڑھیا کے سامنے بیٹھے. اس بڑھیا نے کہا تم تو اجنبی ہو، تم آ گئے. امیر المومنین کہاں ہے نہیں معلوم. اس بڑھیا نے جملہ کہا امیر المومنین کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. بڑھیا نے کہا میں امیر المومنین کو میدان محشر میں اس کے کالر پر اس کے دامن کو پکڑوں گی اور پوچھوں گی کہ تم خلیفہ تھے نا، میرے بچے 4 دن سے بھوکے تھے، تم کہاں تھے؟ سننا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے ہیں امیر المومنین کو بہت زیادہ کام ہے، وہ عراق، فلسطین، شام، بڑے بڑے علاقوں کی طرف اس کا سفر ہے. تم اگر یہاں معاف نہیں کرو گی تو میدان محشر میں عمر بن خطاب کو اللہ معاف نہیں کرے گا. عمر بن خطاب امیر المومنین ہے، دیکھیے خلیفہ کیسے ہیں، وقت کے خلیفہ ہے. 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، اس بڑھیا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میں امیر المومنین ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، تمہارے اسلام لانے سے فرشتوں میں خوشیاں ہوئی، اور تمہارے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، تمہارے دین میں آنے سے صحابہ کو طاقت ملی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کی ہمدردی ہے، عمر کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور عمر کا پوری دنیا پر خلافت کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کعبہ کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا صدیق اکبر، یار غار، فاروق اعظم جانثار، عثمان، علی حق کے شعار، سب مان لو حق چاریاں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت تھا. کئی ایسے واقعات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں جس کو سناتے سناتے آپ کی رات ختم ہو جائے گی، لیکن عمر بن خطاب کا دور خلافت ختم نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات صرف 2 منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وقت بھی ہوگا، لیکن 2-3 منٹ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کی خواہش بھی تھی کہ آپ شہید ہو. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے تو احد کا پہاڑ ہل رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد کے پہاڑ تھم جا، کیا تجھ کو نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے جو شہید ہے. نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد 2 شہید، ایک عثمان غنی، ایک حضرت عمر بن خطاب. تو جب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عمر بن خطاب شہید ہونے والے. وہ شہید کیسے ہوئے؟ ایک ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام تھا جو بہت بڑا غدار تھا، جو اسلامی حکومت کو کبھی مانتا ہی نہیں تھا. اس کا ایک ہی طریقہ تھا پہلے سے ہی کہ جب تک عمر کو ختم نہیں کیا جائے گا لوگ اسلام کو چھوڑ نہیں سکیں. پہلے عمر کو مارا جائے، اس کے بعد لوگوں کو ورگلایا جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس پلانی کو مارنے کے لیے اس نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، ان کے پاس خادم تھا، اس کو کہا کہ اگر میں عمر بن خطاب کے پاس جاؤں تو ہر فن کو میں جانتا ہوں، عمر بن خطاب کا ایسے بہت بڑا فائدہ ہو.
مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا اور عمر بن خطاب کے پاس بھیجا کہ ایک مجوسی غلام ہے ابو لولو فیروز جس کا نام ہے، وہ بہت بڑا فن کا حامل ہے، وہ ہر فن جانتا ہے، اگر مدینے میں آ گیا تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کام کرے گا۔ اب ابو لولو فیروز جب مدینے میں داخل ہوا، مدینے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو کوئی بھی کافر، کوئی بھی مجوسی، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصارہ مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے، الاؤ ہی نہیں تھا، صرف مسلم علاقہ، صرف مسلمان۔ تو جب وہ اندر انٹر ہوا تو دل میں سوچا کہ آدھا کام ہو گیا، اب آدھا کام باقی۔ گیا جا کر عمر بن خطاب کے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کر عمر بن خطاب کو اپنے سارے فنون بتا دیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو بولا کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ جس میں آٹا گوندھ سکوں اور روٹی بنا سکوں۔ تو ابو لولو فیروز نے کہا ایک ایسی چکی تو میں تم کو بنانے والا ہوں جو پوری دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بول کے اٹھا۔ صحابہ کو عمر بن خطاب نے کہا کہ صحابہ جانتے ہو اس نے مجھ کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ صحابہ کہنے لگے پکڑتے ہیں ابھی۔ تو عمر بن خطاب کا عدل و انصاف دیکھیے، جب تک کوئی کام کریں گے نہیں اس کو پکڑیں گے کیسے؟ وہ کرا ہی نہیں ابھی تو اس کو کیوں بغیر غلطی کے سزا دیں گے، چھوڑ دیتے۔ اب اس کو بھی معلوم تھا کہ عمر بن خطاب جب تک سامنے کھڑے ہوئے مار نہیں سکتے، مارنے کی ایک ہی حالت ہے جب نماز میں اور سجدے میں۔ پلاننگ بنی۔ ابو لولو فیروز جب حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، زہر آلود خنجر لیا جس میں زہر پورا بھرا ہوا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں وہ خنجر جس سے حرامی جانوروں کو مارا جاتا تھا، وہ خنجر، اور آپ کو معلوم ہے وہ جانوروں کی چمڑی بہت ٹائٹ ہوتی، ان کے لیے ایسا خنجر کو استعمال کیا جاتا جو بہت زیادہ تیز اور ترار ہوتا۔ اس خنجر کو اس نے زہر آلود کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ سجدے میں تھے تو بھاگتے ہوئے آپ کی دائیں طرف 3 مرتبہ اس خنجر کو گھونپا، بائیں طرف 2 مرتبہ گھونپا۔ جب صحابہ سمجھے کہ ایسا کچھ واقعہ ہو گیا کہ عمر بن خطاب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو صحابہ نے جب دیکھا تو ابو لولو فیروز آپ کو مار رہا ہے تو صحابہ نے اس کو پکڑا۔ وہ مجوسی غلام غدار جلاد نے 17 صحابہ کو زخمی کیا اور 7 کو شہید کیا، اس لیے کہ ہر فن کا عامل تھا، ہر فن کو جانتا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے اسی زہر آلود خنجر کو اپنے گلے میں گھونپ لیا اور مر گیا۔ اس لیے کہ اگر اس کو پکڑا جاتا، معلوم کیا جاتا تو آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ، عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ، علی مرتضیٰ کو بھی شہید کرنے والے یہی لوگ، حسن کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ، حضرت حسین کے سر کو قلم کرنے والے بھی یہی لوگ۔ اس لیے ابو لولو فیروز سمجھ گیا کہ پکڑا جاؤں گا، اب حضرت حسن تک، حسین تک جو ہمارا کام ہے وہ ختم ہو جائیں گے میرے پکڑنے کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو گلے میں گھونپ کر مر گئے اور وہیں پر راز بند ہو گیا اور فاش نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لگ گئے، ایک دیوار سے آپ کو لگایا گیا، عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے آگے بڑھایا کہ نماز کو مکمل کیا جائے۔ نماز مکمل ہو گئی، حضرت عباس آپ کی گود میں ہے، حضرت عباس کی گود میں ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے کو مارنے والا کون تھا؟ حضرت عباس نے کہا وہی مجوسی غلام۔ عمر بن خطاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پوچھنے لگے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں اچھا ہوا مجھ کو میرے مسلمان بھائی نے قتل نہیں کیا، اس سے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری خلافت میں سب کے سب خوش تھے۔ ایک مجوسی کے ہاتھ سے عمر بن خطاب شہید ہوئے۔ 3 دن ذی الحجہ کی 27 کو آپ کو مارا گیا، 28 29 30 تک آپ شدید بیمار رہے۔ 1 محرم الحرام کو آپ کی وفات ہوئی اور اللہ کو ایسا شمع، اور جو ایسی شمع تھی جس نے اسلام کو طاقت اور پروانوں کی حقیقت سمجھائی، وہ شمع بجھ گئی، اور وہ شمع جب بجھ گئی تو مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آئی۔ اما جان حضرت عائشہ خود کہتی ہے دین اور اسلام کا ایک ایسا پلر آج دنیا سے گیا ہے جس کے جانے کی وجہ سے اسلام میں جتنی طاقتیں اور جو آپ شروعات کرے تھے وہ اختتام کو پہنچنے والی۔ لیکن حضرت عثمان غنی ٹھہر گئے، اس کے بعد خلیفہ بنے۔ سب سے کم بیت المال سے آپ تنخواہ لیتے تھے پورے خلیفہ میں، پورے خلیفہ جتنے تھے سب سے کم آپ لیتے تھے، اور آپ کی سونے کی جگہ ایک چٹائی اور ایک بوریا ہے جس پر سویا جا رہا ہے۔ ایک یہودی کا بادشاہ آپ کے پاس آیا اور آ کر صحابہ سے پوچھنے لگا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا 2 جگہ دیکھو، یا تو مسجد نبوی میں ہوگا یا قبرستان میں ہوگا۔ تو یہودی سوچنے لگا بھائی امیر المومنین ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہوگی، ایک محل بنایا ہوا ہوگا، لیکن ویسا نہیں ہے۔ جب مسجد میں جاتا ہے تو امیر المومنین نہیں ملے۔ جب جنت البقیع کے پاس سے گزرتا ہے، ایک پتھر ہے جس کو عمر بن خطاب آپ کے سرہانے رکھ کر سو رہے،
وہ یہودی کہتا ہے جس کا عدل و انصاف کا یہ حامل ہو کہ اس کو ایک پتھر پر بھی نیند آتی ہو، وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ یہودی کا یہ دیکھنا تھا اسلام قبول کرنے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمام دور خلافت کو اور آپ کی زندگی کو سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر اپنے بچوں میں وہ جذبہ پیدا کریے، اپنے آپ میں وہ جذبہ پیدا کریے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اسلام کے بالمقابل نہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے، اسلام کی ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے والے بنیں گے۔ یہ اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کریے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں سنتیں ادا کریں۔